بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. نہیں، تھینک یو سو مچ. میں ابھی بتا رہا تھا ناظرین کو جہاں سے میں نے اوپن کیا کہ میں باقی میں بہت خوش تھا. میرے خیال میں شاید ہی میں اس کے بعد اس نوعیت کی ایکسائٹمنٹ مجھے ہوئی ہو. کام روٹین بھی بن جاتا ہے آپ کے لیے، اور وہ رول اس لیے بھی اہم تھا کہ ایک ایسی خاتون جو کہ جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور پھر کس طریقے سے وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہیں، وہ میرے لیے بڑا اہم رول تھا. مجھے یاد ہے جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا تھا. بڑا ہی خوبصورت ڈرامہ تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم پھر مل رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اور مجھے وہ سارا وقت یاد آ رہا ہے. وہ وقت جب مجھے آہن کے لیے کال آئی اور مجھے طارق معراج صاحب نے بلایا، خالد حفیظ صاحب کا آفس تھا، اور وہاں میں گئی. وہاں پہ ایک ینگ سا لڑکا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا رائٹر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو ہے. میں تو شوق میں چلی گئی کہ اتنا ینگ لڑکا اور اس نے ایسا زبردست ڈرامہ لکھ لیا. ماشاءاللہ اٹ واز اے بیوٹیفل پلے، اور مجھے وہ کام کر کے اتنا مزہ آیا کہ میں آج تک ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں اس ڈرامے کو، کیونکہ اس میں مجھے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جو شاید زندگی میں کبھی نہ ہوتے ہیں. اس میں یاد ہوگا تمہیں وسیع کہ اس میں ڈاکٹر کا کیریکٹر کیونکہ تھا، تو اس میں سرجن بھی تھی، اس میں ٹیچر بھی تھی. تو بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہے کہ اس میں مجھے کہا گیا کہ آپ جو اسسٹ کریں گی سرجری. میں تو گھبرا گئی، میں نے کہا میں اور سرجری؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے پرمیشن لے لی ہے اور آپ جا کے ان کو وہ کریں. تو ان کا سی سیکشن تھا، اور میں نے باقاعدہ سب کچھ کیا، کٹ بھی لگایا، سٹچز بھی لگائے، سب کچھ کیا. اور پھر وہ بیبی ہوئی تھی ان کی، وہ میرے ہاتھ میں آئی وہ بیبی. تو اتنی زبردست فیلنگ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. اس وقت میں اپنے آپ کو واقعی ڈاکٹر ہی فیل کر رہی تھی. اور پھر جو وہ تھا کہ پڑھانا تھا آرمی میڈیکل کالج میں، تو وہاں پہ پوری کلاس بھری ہوئی، اور میں پریشان. پہلے میں سمجھ کے گئی کہ کوئی اپنے ہی ہوں گے، کوئی جونیئر آرٹسٹ وغیرہ وہاں بیٹھے ہوں گے. وہاں جب گئی تو وہ پورے یونیفارمڈ سارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے. میں تو وہاں جا کے پریشان ہی ہو گئی کہ میں ان کو کیا پڑھاؤں گی. تو وہ میں ڈرتے ڈرتے گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا میرا مذاق اڑے گا، مگر اتنا کوآپریٹ کیا انہوں نے اسٹوڈنٹس نے، اور وہ اتنا مزے کا ایکسپیرینس ہوا کہ آج میں واقعی میں پڑھانا بھی شروع ہو گئی یونیورسٹی میں. ویری گڈ، ویری گڈ. اور اس وقت وہ جو اس کا جو ٹریک تھا نا کہ ایک نوجوان خاتون اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو جاتی ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے ان کا ہسبینڈ، بالکل، تو اس کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے، آگے بڑھنا بڑھ سکتی چاہیے، ہے، بالکل. اور معاشرے کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. قبول کرنا تو چھوڑ دیجیے، ہاں کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے نا، ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے. مجھے یاد ہے اس کے اوپر بڑی طویل اس بحثیں پہ ہوئی بہت تھیں. مجھے یاد ہے بہت بحثیں ہوئی تھیں اینڈ پہ، اور ایونچولی مان گئے تھے. اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ہیپی اینڈنگ سے. اور حسام کی کتنی ساری یادیں ہیں نا، حسام کی بھی بہت یادیں ہیں. وہ تو اتنا زیادہ یاد آتے ہیں. چھاؤں بھی ان کے ساتھ تھا میرا پلے، اور پھر اس میں اتنا مزے کا کیریکٹر تھا. وہ مری میں ہم نے جا کے کیا تھا، سنو فال ہو رہی تھی، بہت مزہ آیا تھا اس میں بھی. اس میں مگر پتلا صاحب، میں نے تو سنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. ہاں میں شادی شدہ ضرور ہوں. بہت یادگار سین تھا وہ. اور پھر جو اس کا ٹائٹل سانگ تھا، کیا خوبصورت وہ گانا تھا کہ ابھی تک وہ کانوں میں گونجتا ہے. بچوں کے ساتھ جو ہوتا، بچوں کے ساتھ، او پاپا پیارے پاپا. پھر اس کی جو خاص بات ایک تھی جو مجھے بہت پسند ہے، جو تمہاری ایک اس میں نظم تھی، کاش میں تیرے حسیات کا کنگن ہوتا. بیوٹیفل. آج میں سنوں گی. میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ابھی تو ہم آپ سے بہت کچھ سننا چاہ رہے ہیں نا. ضرور. تو اب چونکہ 35 برس ہو گئے آپ کو تقریباً کام کرتے. 40. میں نے تو خود احتیاطاً کم کیا تھا. میں نے کہا یہ نہ ہو گیا. میں بڑی پراؤڈلی ایکسیپٹ کرتی ہوں یہ چیز. ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ. بہت طویل عرصہ ہے، 40 سال تک. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک سرپرائز بھی ہے اگلے مرحلے میں، آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے. اچھا. وہ بھی ہم آپ کو کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ورکنگ وومن رہیں، اور آپ اس زمانے سے لیلا کام کر رہی ہیں جو زمانے میں جو آج معاشرے کی رائے ہے ٹیلی ویژن کے اداکاروں کے بارے میں، خواتین اداکاروں کے بارے میں، اس زمانے میں رائے بالکل نہیں ہوتی تھی. آج بھی
مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہے. منفی رائے آج جتنی پائی جاتی ہے اس زمانے میں اس سے کم از کم بھی 200 گنا زیادہ تھی. بالکل ٹھیک ہے, کیسے آپ مینیج کرتی تھیں؟ بالکل وہ صحیح. دور کیسا تھا؟ صحیح کہا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ٹابو تھا نا کہ شوبز کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو شوبز میں ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگی لڑکی. جب میں شوبز میں آئی تو میرے لیے تھوڑی سی شروع میں بہت چیلنجز تھے, اور نہ صرف یہ کہ باہر کی دنیا میں بلکہ اپنی فیملی سے بھی. ارے جو میرے ان لاس تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوا شروع میں. مگر زبیری صاحب نے تو بخیر میں ہمیشہ, انہوں نے اسٹینڈ لیا میرے لیے. ہاں مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے آہن کے میرے دنوں لیے میں بھی زبیری صاحب ساتھ آتے تھے. انہوں نے میرے لیے اسٹینڈ لیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں جھگڑ کے کوئی کام کر سکوں. تو وہ لڑ گئے آپ کے لیے فیملی سے, دنیا سے. مگر یہ ہوا کہ ہاں ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرف سے بھی کافی پرابلمز آئیں, اور پھر تو میری مدر ان لا جو تھی وہ بڑی خوش ہو کے لوگوں کو بتاتی تھی یہ ہے میری بہو لیلا زبیری. سب نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. ہاں سب نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. اور بعد میں میری جو سسٹر ان لاز تھیں وہ تو ہر ایک کو یہ بتاتی تھیں کہ دیکھو ماشاءاللہ لیلا نے شوبز میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, سب چیزوں کو اچھی طرح سے لے کے چلی ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا وہ رکھا ہے. کوئی اس پہ کچھ نہیں بگاڑا شوبز نے اس کا. اچھا, اس جملے کی تہوں میں بہت کچھ ہے. ہم نے طارق صاحب کو بہت خوش, آپ دونوں کو جسے کہتے ہیں لوی ڈوی دیکھا, بہت احترام کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, اور پھر کیریئر کو بھی مینیج کرنا, اس میں بھی کوئی کسی قسم کا ڈپ نہیں آیا. ہر اچھی جگہ اچھی پرفارمنس, جو اچھے پروڈکشن ہاؤسز تھے ان کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور پھر بچیاں آپ کی بہت, آپ نے انہیں اچھا پڑھایا لکھایا, گروم کیا. تو یہ ساری چیزیں کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان خواتین کے لیے جن کو اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے, یہ سیم ہوتے ہیں؟ بالکل زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ایک عورت ہے وہ ہاؤس وائف تو ہوتی ہی ہے, چاہے وہ باہر کے کتنے بھی کام کر لے, گھر کی ذمہ داری تو اس کی رہتی ہے. تو ظاہر ہے وہ مجھے پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑی. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جو بھی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے, اپنے پرائیورٹیز سیٹ کرنی چاہیے. جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی. میں نے کہا کہ میرے لیے میرا گھر اور میری فیملی فرسٹ پرائیورٹی ہے, اس کے بعد میرا کام ہے. بہت سارے گھر کے ایسے کام آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف عورت ہی کر سکتی ہے, یا ہمارے ہاں صرف عورت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو اپنے کریئر پہ کمپرومائزز ہیں وہ عورت کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں, مرد نہیں کرتا ہمارے یہاں؟ بالکل ایسے ہی ہماری سوسائٹی کا ایک وہ ہے, سمجھ لیں ڈائلیما سمجھ لیں, یا جو طریقہ کار ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے, اس سبجیکٹ میں مجھے یاد ہے میں نے ایک پلے لکھا تھا, اس کا نام تمہیں جانا اجازت ہے. دونوں سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں, اور ایک کی جب پوسٹنگ آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم جاب چھوڑ دو, تو کہتی ہے میں کیوں چھوڑ دوں, تم بھی تو چھوڑ سکتے ہو. ہاں بالکل ہوتا ہے ایسا, ہمارے یہاں ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے ہی از دا بریڈ ارنر, وہی ہے جو کمانے والا ہے. تو عورت جو ہے اس کا تو بس ایسے ہی ہے کام, کر رہی ہے تو کر رہی ہے, نہیں کر رہی